السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ سب کے؟ الحمدللہ، اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین آمین۔ آج ہم پڑھیں گے سورۃ الماعون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الماعون، سورۃ ماعون، اس سورت کو سورۃ دین بھی کہا جاتا ہے، سورۃ ارائیت بھی کہا جاتا ہے اور سورۃ یتیم بھی کہتے ہیں۔ اس سورت کے مکی اور مدنی ہونے کے بارے میں اختلاف ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ سورت مکی ہے اور بعض کہتے ہیں کہ یہ سورت مدنی ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ آدھی مکی ہے اور آدھی مدنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارائیتا، کیا آپ نے دیکھا ہے، الذی، اس شخص کو، یکذب، جو کہ جھٹلاتا ہے، بالدین، قیامت کے دن کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے محمد، تو نے اس شخص کو دیکھا ہے جو کہ قیامت کے دن کو جھٹلاتا ہے۔ عام طور پر جب ہم سنتے ہیں کہ کسی نے دین کا انکار کیا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ شاید اس نے کلمے کا انکار کر دیا ہے۔ اور یہاں کیا معنی کیا گیا ہے؟ یہاں معنی کیا گیا ہے جزا سزا کے دن کا انکار کرتا ہے۔ تو اس کی کچھ علامات ہیں۔ اس کی علامت یہ ہے کہ وہ یتیم کو دھکے دیتا ہے، یتیم کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا، نوکروں جیسا سلوک کرتا ہے۔ ان آیت میں قیامت کے دن اعمال کی جزا کو جھٹلانے کی وجہ سے انسان کے دل میں جو سنگ دلی پیدا ہوتی ہے، بدبختی پیدا ہوتی ہے، اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے سامنے دنیا ہی سب کچھ ہوتی ہے، اس لیے وہ کسی یتیم سے ہمدردی نہیں کرتا، اور مسکین کو خود تو کیا کھلانا، دوسروں کو بھی کھلانے کا نہیں کہتا، اور نہ ہی اسے یتیم مسکین کے حقوق غصب کرنے پر کسی سزا کا خوف ہوتا ہے۔ وہ بے بس لوگوں کے معاملے میں بے رحم ہوتا ہے۔ یتیموں مسکینوں سے ہمدردی صرف وہ شخص کرتا ہے، وہ شخص کر سکتا ہے جو جزا اور سزا پر ایمان رکھتا ہو، یعنی قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہو۔ اور اگر ہم دین سے مراد دین ہی لے لیں، اگر دین سے مراد دین ہی لیا جائے تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ اگر کوئی کہے کہ میں دین اسلام کو مانتی ہوں، میرا نام تو فاطمہ ہے، عائشہ ہے، میرا نام مریم ہے، نور ہے، حفظہ ہے، تو کہے کہ میرا نام یعنی مسلمان میں اور مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئی ہوں، میں دین اسلام کو مانتی ہوں، لیکن ان کے جو اعمال ہیں، ان کی جو حرکتیں ہیں وہ ایسی ہیں کہ اس کے اعمال، اس کے اقوال کی تکذیب کرتے ہیں، اس کے اعمال جو کچھ وہ کہہ رہی ہے اس کی تکذیب، اس کو جھٹلا رہے ہوتے ہیں۔ اور یہ اعمال بتاتے ہیں کہ انسان زبان سے کچھ بھی کہہ لے لیکن تیرے اعمال بتا رہے ہیں کہ تو مسلمان نہیں ہے، تو وہ شخص دین اسلام کی عملاً تکذیب کر رہا ہوتا ہے۔ زبان سے تو اقرار کرتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لیکن عمل جو ہے وہ دین اسلام کے مطابق نہیں ہوتے، یعنی عملاً اس کی تکذیب کرتا ہے۔ تو فرمایا جو قیامت کے دن کا انکار کرتا ہے اس کی علامت کیا ہے؟ فذالک الذی یدعو الیتیم، فذالک، پس یہی ہے، الذی، وہ شخص، یدعو الیتیم، جو کہ یتیم کو دھکے دیتا ہے، یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ دیکھیں اس صورت میں اللہ تبارک و تعالی نے حقوق العباد اور حقوق اللہ کا ذکر کیا ہے۔ یہ حقوق العباد ہے، فذالک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین، آگے ہے فویل للمصلین سے، یہ حقوق اللہ ہے۔ تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے حقوق العباد اور حقوق اللہ کا ذکر کیا ہے۔ تو پہلے اللہ نے حقوق العباد کا ذکر کیا، اور حقوق العباد میں جو سب سے زیادہ کمزور تھے ان کا ذکر کیا، یعنی یتیم اور مسکین کا، یتیم اور مسکین کا، کیونکہ حقوق العباد میں اور بھی تو ہیں لیکن ان دونوں کا ذکر کیا، اور پھر ان دونوں میں سے جو زیادہ کمزور تھے اس کا ذکر پہلے کیا، یعنی یتیم کا ذکر۔
یعنی بندوں کے حقوق تو بہت سے ہیں، لیکن یہاں پر ان دونوں ہی کا تذکرہ کیوں کیا گیا؟ کیونکہ یہ معاشرے میں یہ دونوں ہی سب سے زیادہ کمزور ہوتے ہیں۔ اور دھکے دینے سے مراد یہ نہیں کہ انسان ہاتھوں سے دھکے دے، دھکے دینے سے مراد ہے کہ اس کا حق ادا نہیں کرتا، اس کو اس کا حق نہیں دیتا۔ جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا اس طرح ہوں گے۔ دونوں انگلیوں کو ملا کر بتایا، یعنی دونوں انگلیاں ملائی اور پھر بتایا کہ ہم دونوں اس طرح ہوں گے، جو یتیم کی کفالت کرتا ہے، اس کی دیکھ بھال کرتا ہے، ہم دونوں بالکل ساتھ ساتھ ہوں گے یعنی قیامت والے دن۔ تو کہا ولا یحض، اور نہیں وہ رغبت دلاتا، علی طعام مسکین، مسکین کے کھانے پر۔ یعنی جب یہ گویا کہ ایک اگلی بات کی گئی، یہ پہلی جب اگلی بات کی گئی تو پہلی بات کی خود بخود نفی ہو گئی، یعنی نہ تو وہ خود کھلاتا ہے اور نہ ہی دوسروں کو ترغیب دیتا ہے، نہ ہی کسی کو کہتا ہے۔ یعنی اگر دیکھیں کہ کوئی یتیم مسکین ہے تو کوئی ہے جو کہ یعنی اس کا خرچہ وغیرہ اٹھا سکتا ہے، اس کی کوئی مدد کر سکتا ہے، تو کسی کو ترغیب دینا کہ یار مل کر اس کے ساتھ اس طرح کرتے ہیں، اس کی یہ جو کمزوری ہے وہ دور ہو جائے گی، اس طرح اس کی مدد ہو جائے گی، اس کو اس چیز کی ضرورت ہے، کچھ پیسے تم ملاؤ کچھ میں ملاتی ہوں، چلو اس کی وہ یعنی مدد کر دیتے ہیں، اس کی وہ ضرورت کو پورا کر دیتے ہیں۔ وہ اس طرح نہیں کرتا ہے۔ وہ کیوں نہیں کرتا؟ اس لیے کہ اگر میں نے کسی کو کہا تو وہ تو دینے لگ جائیں گے، وہ تو اس کی مدد کرنے لگ جائیں گے۔ جب وہ مدد کرنے لگ جائیں گے، وہ اس کو کھلانے لگ جائیں گے، تو پھر کیا ہوگا؟ میں نظروں میں آؤں گا، تو اس طرح میں برا پڑ جاؤں گا۔ اسی وجہ سے وہ دوسروں کو کہتا ہی نہیں ہے کہ نہ میں دوسروں کو کہوں گا اور نہ ہی میں برا پڑوں گا۔ سمجھا رہی ہیں؟ نہ میں دوسروں کو کہوں گا اور نہ ہی میں خود برا پڑوں گا۔ تو اسی وجہ سے نہ تو وہ دوسروں کو ترغیب دیتا ہے، نہ تو خود کھلاتا ہے، نہ ہی کسی اور سے کہتا ہے کہ تم اس کو کھانا کھلاؤ، کیونکہ مین چیز انسان کی بھوک ہے نا۔ سب سے پہلے تو یہی بات ہے نا کہ اگر کسی کی کوئی مالی کمزوری ہے، کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں ہے، تو یعنی وہ چیز اس کو دینا تاکہ اس کا پیٹ بھر جائے، یعنی اسی بات کا وہ انکار۔ اور وہ اس طرح پھر کیوں کرتا ہے؟ پھر وہی بات، ایسا شخص تو جو قیامت کا انکار کرتا ہے، تو کہا گیا کہ یہ یتیم کے ساتھ حسن سلوک کیسے کر سکتا ہے؟ کیسے کر سکتا ہے یتیم کے ساتھ؟ تو وہی یتیم کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے گا جس کے دل میں مال کے بجائے انسان کی قدر ہوگی، اس کی اہمیت اور محبت ہوگی، اور اسے اس بات کا یقین ہوگا کہ مجھے اس کے بدلے قیامت والے دن اچھی جزا ملے گی۔ یعنی اسے یہ پتہ ہو کہ قیامت نہیں آنا ہے، اور قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ آج جو میں نیک اعمال کر رہی ہوں، ان کے ساتھ نیک سلوک کر رہی ہوں، اس کا قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بدلہ دیں گے۔ تو وہ جس کو یقین ہوگا تو وہی اچھا سلوک کرے گا۔